بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما وینصرک اللہ نصرا عزیزا صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ سبق میں غزوہ موتہ کے حوالے سے کچھ واقعات بیان کیے گئے تھے۔ اسی سلسلے کا ایک آخری واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام کو میدان جنگ کے حالات سنانے کے بعد ممبر سے نیچے اترے اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، اور وہاں پہ ان کے جو بچے تھے ان کے سروں پہ آپ نے ہاتھ پھیرا اور آپ کے آنسو روانہ ہو گئے۔ ان کی جو اہلیہ تھیں حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ فدا ہوں، آپ کیوں روئے؟ کیا جعفر اور ان کے ساتھیوں کی طرف سے کوئی اطلاع آئی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، آج وہ شہید ہو چکے ہیں۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ یہ سنتے ہی میری چیخ نکل گئی اور عورتیں میرے پاس جمع ہو گئیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے، اور آپ نے فرمایا کہ جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا پکا کے بھیجو، آج وہ اپنے صدمے میں مشغول ہیں۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی اس کا بہت زیادہ صدمہ تھا، غم تھا، اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو آپ کو محبت تھی، انسیت تھی، وہ واضح ہے۔ اور غزوہ خندق کے موقع پہ جب یہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ تشریف لائے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے بجائے غزوہ خیبر کے موقع پہ تو آپ نے یہ فرمایا تھا کہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ میں خیبر کے فتح ہونے سے زیادہ خوش ہوا ہوں یا جعفر کے آنے سے زیادہ خوش ہوا ہوں۔ تو یہ آپ کی محبت تھی ان کے ساتھ، اس وجہ سے آپ کو غم بھی بہت تھا، صدمہ بھی بہت تھا۔ 3 دن تک آپ مسجد میں ہی تشریف فرما رہے اس غم کی وجہ سے۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لشکر کو لے کے غزوہ موتہ سے واپس تشریف لے کے آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مسلمانوں نے مدینہ سے باہر جا کے ان کا استقبال کیا۔ یہ ایسی جنگ تھی اور ایسا جہاد تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود شامل نہیں تھے، آپ نے اپنے صحابہ کرام کو بھیجا تھا جہاد کرنے کے لیے۔ اس کے بعد جمادی ثانیہ سن 8 ہجری میں سریہ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ذات السلاسل کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا۔ آپ کو یہ اطلاع ملی تھی کہ قبیلہ قزاعہ وہ مدینہ منورہ پہ حملہ کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں، اس وجہ سے آپ نے حضرت عمرو بن العاص کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذات السلاسل ایک جگہ کا نام ہے وہاں پہ روانہ فرمایا، اور 300 آدمی اور 30 گھڑ سوار آپ نے ان کے ہمراہ کر دیے۔ جب وہ اس مقام کے قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ دشمن کی تعداد بہت ہی زیادہ ہے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ آپ ہماری مدد کے لیے کچھ اور حضرات روانہ فرما دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 200 آدمیوں کو دے کر روانہ فرمایا، اور اس میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، اور ان کو یہ تاکید کر دی کہ آپس میں کبھی بھی اختلاف نہیں کرنا اور آپس میں مل جل کے رہنا۔ چنانچہ جب یہ حضرات وہاں پہ پہنچے تو نماز کا وقت ہوا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ میں امامت کرواؤں۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، امامت تو میں کرواؤں گا کیونکہ امیر میں ہوں اس جماعت کا، اور اصول یہی ہے کہ جو امیر ہوتا ہے وہی امامت کرواتا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ انہیں 200 آدمیوں کو دے کے بھیجا تھا تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید امیر میں ہوں گا، لیکن آخر میں بات اسی پہ طے ہوئی کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ چونکہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپس میں اختلاف نہیں کرنا اور اتفاق سے رہنا، اس وجہ سے میں آپ کی امامت پہ اتفاق کرتا ہوں اور میں بھی آپ ہی کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ چنانچہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت کروائی اور باقی جتنے بھی حضرات تھے ان سب نے پیچھے نماز پڑھی۔ آخر کار سب مل کے بنو قزاعہ کے علاقے میں پہنچے اور ان پہ حملہ کر دیا۔ وہ جو قبیلہ تھا وہ مسلمانوں سے مرعوب ہو کے بھاگ گیا اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ حضرات صحابہ کرام نے عوف ابن مالک اشجعی کو مدینہ منورہ روانہ کر دیا تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس فتح کی خوشخبری سنا دیں۔ اس کے بعد حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ دن وہیں پہ قیام فرمایا اور مختلف اطراف میں جوانب میں اپنے سواروں کو بھیجتے رہے تاکہ وہ مال غنیمت لے کے آئیں اور ان کے مختلف سوار اونٹ اور بکریاں وغیرہ بڑی تعداد میں لے کے آئے اور مسلمان پھر انہی کو کھا کے وہاں پہ گزارا کرتے رہے۔ اس کے بعد سریہ ابو عبیدہ سیف البحر کی طرف، اس کا ذکر کتابوں میں موجود ہے۔ رجب کے مہینے میں سن 8 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 300 آدمیوں پہ امیر مقرر کر کے سیف البحر یعنی سمندر کا جو ساحل ہے اس کی طرف قبیلہ جہینہ پہ حملہ کرنے کے لیے روانہ فرمایا تھا، اور اس لشکر میں حضرت عمر ابن الخطاب اور جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی موجود تھے۔ اور چلتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کا ایک تھیلا عنایت فرمایا تھا۔ راستے میں یہ حضرات اسی تھیلے میں سے کھجوریں نکال کے کھاتے رہے، اور جب وہ کھجوریں بھی ختم ہو گئیں تو ان کی گٹلیوں کو چوس کے انہوں نے گزارا کیا، اور اس کے بعد پانی پی پی کے جہاد کیا۔ جب یہ بھی نہ رہا تو درختوں کے پتے جھاڑ کے اور ان کو پانی میں بھگا کے تر کر کے کھاتے رہے، یہاں تک کہ ان پتوں کے کھانے کی وجہ سے حضرات صحابہ کرام کا جو ہونٹ تھے اور مسوڑے تھے وہ زخمی ہو گئے۔ اس کے بعد ایک دن بھوک سے سب بیتاب تھے، پریشان تھے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوئی اور دریا نے اپنے اندر سے ایک مچھلی اٹھا کے باہر پھینک دی، اور اس مچھلی کا نام عنبر تھا۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اسی مچھلی میں سے گوشت بھی کھایا اور ساتھ ساتھ اپنے لیے اپنے ہمراہ بھی لے لیا، اور وہ اتنی بڑی مچھلی تھی کہ اس کی پسلیوں میں سے ایک ہڈی کو سیدھا کھڑا کیا گیا، اور پھر ایک سب سے بڑے اونٹ پہ ایک لمبے قد والے آدمی کو بٹھایا گیا اور اس کو اس پسلی کے نیچے سے گزارا گیا، تو وہ بڑے اطمینان سے اس کے نیچے سے گزر گیا اور اس کا سر پسلی تک، اس کی ہڈی تک نہ پہنچ سکا، اتنی بڑی مچھلی تھی۔ چنانچہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس کو کھا کے صحت مند ہو گئے، اور پھر جب مدینہ منورہ واپس آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ اگر اس میں سے کچھ گوشت باقی ہو تو مجھے بھی کھلاؤ اور میرے لیے بھی لاؤ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رزق تھا جو کہ تمہیں عنایت فرمایا گیا تھا۔ اس کے بعد سن 8 ہجری میں ہی فتح مکہ کا وہ عظیم الشان واقعہ پیش آیا جس نے اسلام اور کفر کے درمیان بالکل ہی فرق واضح کر دیا، اور جزیرہ نما عرب میں اس فتح کی وجہ سے اسلام مکمل طور پہ غالب آ گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پرانے دشمن تھے، آپ کی جان کے جو پیاسے تھے، اور اسی طرح جو جانی دشمن تھے وہ یا تو اسلام میں داخل ہو کے آپ کے اوپر جان نثار کرنے والے بن گئے، اور یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کچھ ان میں سے قتل ہو گئے اور کچھ بھاگ کے کہیں اور پناہ لینے پہ مجبور ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سن 8 ہجری میں ہی رمضان المبارک کے مہینے میں مکہ مکرمہ کی حکومت آپ کو عطا فرما دی، اور یہ وہی مکہ مکرمہ تھا کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرات صحابہ کرام کو تکلیفیں دی جاتی تھیں، اسلام لانے کے پاداش میں ان کے اوپر ظلم و ستم کیے جاتے تھے، اور بالآخر اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بادل نخواستہ یہاں سے ہجرت کرنے کے اوپر مجبور ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت مختصر عرصے میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے وعدہ فرمایا تھا اس وعدے کو پورا فرمایا اور مکہ مکرمہ کو آپ کی جھولی میں لا کے ڈال دیا۔ چنانچہ اس کا واقعہ اس طرح سے پیش آیا کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اور قبیلہ قریش میں حدیبیہ کے مقام پہ صلح نامہ ہوا تھا، اس صلح نامے کی جو شرائط تھیں وہ بھی پہلے اس کا واقعہ ذکر ہو چکا ہے۔ اس میں ایک شرط یہ بھی تھی، ایک بات یہ بھی تھی کہ جتنے بھی قبائل آس پاس موجود ہیں ان کو اختیار ہے، وہ چاہیں تو مسلمانوں کی طرف سے اس صلح میں شامل ہو سکتے ہیں اور مسلمانوں کے حلیف بن سکتے ہیں، اور چاہیں تو مشرکین مکہ کے ساتھ اس صلح میں شامل ہو سکتے ہیں اور مشرکین مکہ کے حلیف بن سکتے ہیں۔ چنانچہ قبیلہ بنو بکر جو کہ مکہ مکرمہ کے آس پاس رہنے والا تھا، اس نے قبیلہ قریش کا ساتھ دینے کے اوپر رضامندی اختیار کی اور قریش کے ساتھ اس معاہدے میں اور صلح میں شامل ہو گیا، اور بنو خزاعہ جو مکہ مکرمہ میں ہی تھے، قریب میں رہتے تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے کے اوپر راضی ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس صلح نامے میں شامل ہو گئے، اور سب نے یہ حلف اٹھایا کہ اب ہمیں کوئی جنگ نہیں کرنی ہے اور صلح کے ساتھ، امن کے ساتھ رہنا ہے۔ لیکن یہ بنو خزاعہ اور بنو بکر، ان دونوں کی زمانہ جاہلیت سے ہی آپس میں رنجش چلی ہوئی آ رہی تھی، اور بنو خزاعہ نے بنو بکر کا ایک آدمی قتل کیا تھا، جس کی وجہ سے بنو بکر نے اس کے بدلے میں بنو خزاعہ کا جاہلیت میں ہی ایک آدمی قتل کر دیا تھا، اور پھر اس کے بعد بنو خزاعہ کی طرف سے بنو بکر کے 3 سرداروں کو عرفات کے میدان میں حرم کے قریب قتل کیا گیا تھا۔ تو یہ لڑائی پہلے سے چلی ہوئی آ رہی تھی، لیکن بعد میں پھر جب اسلام ظاہر ہوا تو یہ دب گئی تھی لیکن ختم نہیں ہوئی تھی، اور اس کے بعد یہ دونوں صلح میں بھی شریک ہو گئے، ایک قریش کی طرف سے، ایک مسلمانوں کی طرف سے، لیکن وہ بہرحال لڑائی کی جو چنگاریاں تھیں وہ موجود تھیں۔ ایک موقع ایسا آیا کہ بنو بکر کے ایک شخص نے سازش کی، اور سازش کر کے، اس کا نام نوفل ابن معاویہ ہے، اس نے سازش کر کے بنو خزاعہ کے اوپر شب خون مارا اور رات میں ان کے اوپر حملہ کر دیا جب کہ وہ سو رہے تھے، اور وہ وطیر نامی ایک چشمہ تھا پانی کا، اس کے قریب میں بنو خزاعہ کا پڑاؤ تھا، وہاں پہ حملہ کر کے بہت سارے لوگوں کو قتل کر دیا۔ اور اس حملے میں قریش کے بھی بہت بڑے بڑے سرداروں نے خفیہ طور پہ ان کا ساتھ دیا، ان کو ہتھیار بھی مہیا کیے، ان کو آدمی بھی دیے، اور اس کے بعد بنو خزاعہ جب حرم شریف میں پناہ لینے کے لیے بھاگے اور حرم شریف میں آ گئے تو پھر بھی ان کو بخشا نہیں گیا، بلکہ بنو بکر نے اور قریش کے کچھ لوگوں نے مل کے وہاں پہ بھی ان کو مارا، اور اسی طرح کچھ لوگوں نے گھروں میں پناہ لی تو گھروں میں گھس کے بھی ان کو مارا گیا۔ اس طرح سے قریش نے اور بنو بکر نے اس صلح کی خلاف ورزی کی، اس معاہدے کی خلاف ورزی کی جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ہم 10 سال تک کے لیے آپس میں کسی قسم کا کوئی قتل و قتال نہیں کریں گے اور ہم اس کے اوپر کاربند رہیں گے۔ چنانچہ جب یہ دل خراش واقعہ پیش آیا تو بنو خزاعہ میں سے جو ان کے سردار تھے وہ 40 لوگوں کو لے کے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے، اور عمر ابن سالم خزاعی ان کا نام تھا۔ مدینہ منورہ جب پہنچے تو وہاں پہ پہنچ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اشعار کی صورت میں اس پورے واقعے کی اطلاع دی اور آپ سے مدد کی درخواست کی۔ آپ نے یہ تمام باتیں سننے کے بعد فرمایا کہ نصرت یا عمر ابن سالم، کہ اے عمر ابن سالم تمہاری مدد کی گئی، اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ اگر میں تمہاری مدد نہ کروں تو میری بھی مدد نہ کی جائے۔ یعنی آپ نے بالکل پختہ عزم کر لیا کہ یہ جو عہد شکنی ہوئی ہے اور ہمارے حلیف بنو خزاعہ کے اوپر شب خون مارا گیا ہے، ان کو قتل کیا گیا ہے، اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو پیغام بھجوایا کہ 3 باتوں میں سے کوئی ایک بات تم قبول کر لو، یا تو جن لوگوں کو مارا گیا ہے اس کی دیت دے دو، ان لوگوں کی سب کی دیت دے دو، یا پھر بنو بکر میں سے جنہوں نے یہ سازش کی ہے اور اس قتال میں حصہ لیا ہے ان کو اپنے آپ سے الگ کر دو، پھر ہم خود ہی ان سے نمٹ لیں گے، یا پھر تیسری صورت یہ ہے
کہ یہ جو معاہدہ ہمارا ہوا تھا حدیبیہ کے مقام پہ، اس معاہدے کو فسخ قرار دے دو اور کالعدم قرار دے دو۔ قریش کے پاس جب یہ قاصد پہنچا تو قرطہ ابن عمرو نے یہ جواب دیا کہ ہم نہ تو دیت دیں گے اور نہ بنو بکر کو اپنے آپ سے الگ کریں گے، بلکہ ہم اس معاہدے کے فسخ کرنے پہ اور کالعدم کرنے پہ راضی ہیں اور ہم معاہدہ فسخ کرتے ہیں۔ لیکن جب وہ قاصد دوبارہ سے روانہ ہوا مدینہ منورہ کی طرف جانے کے لیے تو قریش کو اپنے اس کہے پہ ندامت ہوئی، پشیمانی ہوئی، اور انہوں نے سوچا کہ اگر اس حالت میں ہمارے اوپر محمد نے حملہ کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم ان کے مقابلے کے لیے کسی بھی طرح تیار نہیں ہیں، تو اس وجہ سے کسی بھی طرح اس صلح کو برقرار رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ چنانچہ ابو سفیان یہی مطالبہ لے کے مدینہ منورہ روانہ ہوئے۔ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور راستے میں ہی ان کو بنو خزاعہ کے ایک صاحب مل گئے، اور بدیل ابن ورقہ ان کا نام تھا۔ ان سے پوچھا کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو وہ ویسے تو مدینہ منورہ سے آ رہے تھے، لیکن انہوں نے بات کو چھپانے کی غرض سے کہا کہ میں اس قریب وادی گیا تھا، وہیں سے میں آ رہا ہوں۔ تو ابو سفیان نے ان کے جانے کے بعد ان کے اونٹ کی جو مینگنی تھی وہ اٹھا کے اس کو توڑا اور دیکھا تو اندر سے کھجور کی گٹلی برآمد ہوئی، اور وہ سمجھ گئے کہ یہ تو مدینہ منورہ کی کھجور ہے اور اسی کی گٹلی ہے۔ چنانچہ انہیں پتہ چل گیا کہ یہ حضرات مدینہ منورہ سے آئے ہیں، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تمام واقعے کی اطلاع کر دی ہے۔ چنانچہ یہ مدینہ منورہ پہنچے، اور ان کی بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ ام المومنین ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھیں اور ام المومنین تھیں، ان کے پاس تشریف لے گئے سب سے پہلے، اور وہاں پہ جب پہنچے تو انہوں نے بستر جو بچھا ہوا تھا اس کو لپیٹ دیا۔ ابو سفیان نے پوچھا کہ یہ کیوں لپیٹا؟ یہ بستر میری شان کے مطابق نہیں ہے، یا میں اس بستر کے لائق نہیں ہوں؟ انہوں نے فرمایا کہ ایک مشرک کو میں اس بات کی اجازت نہیں دے سکتی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ بیٹھے۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ میرے پاس سے جانے کے بعد تمہارے اندر شرک پیدا ہو گیا ہے، اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ شر نہیں، بلکہ کفر کی ظلمت سے نکل کے میں اسلام کے نور اور ہدایت کی روشنی میں داخل ہو گئی ہوں۔ چنانچہ ابو سفیان وہاں سے اٹھ کے مسجد میں آئے، اور مسجد میں آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے اس صلح کو برقرار رکھنے کی درخواست کی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس بات کا کوئی بھی جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ پہنچے، اور وہاں پہنچ کے وہی درخواست کی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تو اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے، اور ان کے سامنے بھی یہی درخواست رکھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ اکبر، میں تیری سفارش کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دنیا میں اگر کوئی ساتھی مجھے میسر نہ آئے تو میں تو تنہا ہی تجھ سے جہاد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سنتے ہی وہ وہاں سے اٹھے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس چلے گئے۔ وہاں پہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرات حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ وہاں جا کے ان کے سامنے اپنی درخواست رکھی، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کچھ ارادہ فرما لیا ہے، لہٰذا اب کسی کی کوئی مجال نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کہہ سکے۔ ابو سفیان نے یہ سن کے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ جو حسن ہیں آپ کے بیٹے ہیں، ان سے کہیں کہ یہ اعلان کر دیں کہ میں نے قریش کو پناہ دی ہے، تو یہ ہم ان کو اپنا سردار بنا لیں گے۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ تو بچے ہیں، چھوٹے ہیں، ان کی پناہ کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں یہ پناہ نہیں دے سکتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ان کی پناہ کا کوئی اعتبار بھی نہیں ہے۔ ابو سفیان نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کہا کہ معاملات بہت زیادہ سخت ہو گئے ہیں، پریشانی والے ہو گئے ہیں، آپ مجھے کوئی تدبیر بتائیں جس کی وجہ سے ہم ان معاملات سے نکل سکیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ مجھے صرف ایک ہی تدبیر سمجھ میں آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم جا کے مسجد نبوی میں اعلان کر دو کہ میں اس صلح کو
بڑھانے کے لیے اور اس کو برقرار رکھنے کے لیے مکہ مکرمہ سے یہاں پہ آیا ہوں، اور یہ اعلان کر کے یہاں سے واپس چلے جاؤ۔ چنانچہ ابو سفیان مسجد میں گیا اور وہاں جا کے بلند آواز سے یہ بتا دیا کہ میں صلح کی تجدید کے لیے اور صلح کی مدت بڑھانے کے لیے یہاں پہ آیا ہوں، اور میں اس کی مدت بڑھا رہا ہوں۔ اور یہ کہہ کے مکہ کو چل پڑے، اور وہاں پہنچ کے جب لوگوں نے ان سے پوچھا کہ تم کیا لے کے آئے ہو، انہوں نے سارا ماجرا بتایا، تو لوگوں نے کہا کہ خدا کی قسم علی نے تو تمہارے ساتھ مذاق کیا اور مسخرہ پن کیا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری اس بات کا کوئی جواب ہی نہیں دیا تو ان کی طرف سے یہ معاہدہ نہیں ہوا، تم نے اپنی طرف سے وہاں پہ آواز لگا کے آ گئے، اور تم تو بہت ہی عجیب سی صورتحال لے کے آئے ہو، اور ایسی صورتحال ہے کہ نہ تو ہم اطمینان سے یہاں بیٹھ سکتے ہیں اور نہ جنگ کی تیاری کر سکتے ہیں، بالکل ہی شک کی حالت میں تم واپس آئے ہو۔ چنانچہ ان کی یہ جو سفارت تھی یہ بالکل ہی ناکام گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اپنی جنگ کے آلات درست کرنے کا اور تیار رکھنے کا حکم دیا۔ اور اسی اثنا میں یہ واقعہ بھی پیش آیا، حضرت حاطب ابن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ بدری صحابی ہیں، غزوہ بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ موجود تھے، انہوں نے ایک خط لکھا مکہ کے سرداروں کو، اور ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی اطلاع دی، اور بعد میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت مقداد اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہما کو روانہ فرمایا اور بتایا کہ تم یہاں سے فوری طور پہ روانہ ہو اور مستقل چلتے رہنا یہاں تک کہ روضہ خاخ جو ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پہ تمہیں ایک عورت ملے گی جو اونٹ پہ سوار ہوگی، اور اونٹ پہ سوار ہو کے وہ جاری ہوگی، اس کے پاس جانا، اور اس کے پاس ایک خط ہوگا، وہ خط نکال کے میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ جب یہ حضرات وہاں پہ پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیفیات بتائی تھیں اس کے مطابق اس عورت کو پایا، اس کی تلاشی لی، سامان کی تلاشی لی تو نہیں مل سکا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا وہ حق اور سچ ہے، اگر تم وہ خط نکال کے ہمارے حوالے نہیں کرو گی تو ہم پھر تمہاری مکمل تلاشی لینے کے اوپر مجبور ہوں گے، اور خط تو بہرحال ہم لے کے ہی جائیں گے۔ چنانچہ یہ بات سن کے اس عورت نے اپنے بالوں کو کھولا اور اس میں سے خط نکال کے ان کے حوالے کر دیا، اور وہ خط لے کے یہ حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاطب ابن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اصل میں معاملہ یہ ہے کہ یہاں پہ جتنے بھی مہاجرین موجود ہیں ان کے کوئی نہ کوئی رشتہ دار مکہ مکرمہ میں ہیں، ان کا قبیلہ بھی وہاں موجود ہے، لیکن میرے جو گھر والے ہیں وہ صرف اکیلے مکہ میں ہیں، میں نہ تو وہاں پہ کوئی میرا قبیلہ ہے جو ان کی حفاظت کرے، اور نہ ہی میرے اور مزید کوئی رشتہ دار وہاں موجود ہیں، تو میں نے صرف اس وجہ سے یہ خط لکھا کہ اللہ اور اس کے رسول کو تو اس خط سے کوئی نقصان نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ نے جو فتح آپ کے مقدر میں لکھ دی ہے وہ تو ہونی ہی ہے، لیکن میرا مقصد یہ تھا کہ مکہ کے جو سردار ہیں میں ان کے اوپر ایک احسان کر دوں تاکہ وہ میرے بیوی بچوں کی حفاظت کریں اور انہیں کسی طرح کا کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ اسی اثنا میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور آپ سے یہ اجازت مانگی کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہ قد شہید بدر وما یدریک لعل اللہ اطلع اہل بدر، کہ یہ تو بدر میں شامل ہو چکے ہیں، غزوہ بدر میں موجود تھے، اور اے عمر تجھے کیا معلوم، شاید اللہ تعالیٰ نے نظر رحمت سے اہل بدر کو یہ فرما دیا ہو کہ جو چاہے کرو، بلا شبہ میں نے تمہاری مغفرت کر دی ہے۔ چنانچہ اس وجہ سے کہ وہ غزوہ بدر میں شامل تھے اور ان کی جو نیت تھی وہ بھی کوئی مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والی نہیں تھی، بلکہ صرف اپنے گھر والوں کی حفاظت مقصود تھی، اور ان کے اس عمل سے اگر بالفرض وہ خط وہاں پہنچ بھی جاتا تو اہل مکہ کو اس کی وجہ سے کوئی خاص فائدہ حاصل نہ ہوتا، کیونکہ انہوں نے اس خط میں اہل مکہ کو مزید ڈرایا تھا اور دھمکایا تھا
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کی ایک بڑی تعداد ظاہر کی تھی، اور یہ لکھا تھا کہ تمہارے اندر اس لشکر کا مقابلہ کرنے کی ہمت اور طاقت موجود نہیں ہے۔ چنانچہ اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے درگزر فرمایا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جب یہ سنا تو ان کی آنکھوں سے بھی آنسو روانہ ہو گئے، اور انہوں نے یہ فرمایا کہ اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جاننے والے ہیں۔ اس حدیث شریف سے یہ پتہ چلتا ہے کہ غزوہ بدر میں جو حضرات شریک ہوئے ہیں، شامل ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی اگلی پچھلی تمام کی تمام خطائیں معاف فرما دی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے گویا انہیں اپنی حفاظت میں لے لیا ہے، اور اپنی حفاظت میں لے کے انہیں اس طرح سے محفوظ کر دیا ہے کہ ان سے کوئی بھی ایسا عمل سرزد نہیں ہوگا کہ جس کی وجہ سے ان کی غزوہ بدر میں شمولیت اور شرکت کی جو نیکی ہے وہ ضائع ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بالکل ہی اپنی حفاظت میں رکھا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خاص طور پہ یہ ذکر فرمایا کہ یہ تو وہ صحابی ہیں جو غزوہ بدر میں شامل ہوئے ہیں، اور غزوہ بدر کے لیے جو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وہ بھی آپ نے ذکر فرمایا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 رمضان المبارک کو 10,000 کا لشکر لے کے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے، اور ازواج مطہرات میں سے حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کے ساتھ تھیں۔ آپ جب مقام ذوالحلیفہ تک پہنچے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ مکہ مکرمہ سے نکل کے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرما رہے تھے۔ آپ نے ان کو وہیں پہ روک لیا اور یہ فرمایا کہ ساز و سامان تو مدینہ منورہ بھیج دو، لیکن خود تم ہمارے ساتھ ہی رہو اور اس لشکر کے ساتھ دوبارہ سے مکہ کی طرف روانہ ہو۔ چنانچہ انہوں نے ایسے ہی کیا، اور پہلے بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایما پہ، آپ کے اشارے پہ مکہ مکرمہ میں رہے تھے اور خفیہ طور پہ مسلمان ہو چکے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ وہیں پہ رہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر ہجرت کو ختم فرمائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، جب آپ مکہ مکرمہ کو فتح کرنے کے ارادے سے نکلے ہیں تو راستے میں ہی ذوالحلیفہ میں وہ ہجرت کے سفر میں مل گئے۔ اس طرح سے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف کی جو ہجرت ہے وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ختم ہوئی، اور ان کے بعد پھر ہجرت نہیں ہوئی، چونکہ مکہ مکرمہ اس کے بعد فتح ہو گیا۔ مقام ابوا میں ابو سفیان ابن حارث اور عبداللہ ابن ابی امیہ، یہ دونوں حضرات جو اس وقت تک مسلمان نہیں تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے، اور یہ حضرات مدینہ منورہ جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اسلام لانا چاہ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ان دونوں حضرات سے بہت زیادہ تکلیفیں آپ نے اٹھائی تھیں، ابو سفیان ابن حارث سے بھی جو کہ آپ کے رضائی بھائی تھے، اور اسی طرح عبداللہ ابن ابی امیہ سے بھی جو کہ آپ کے پھپھی زاد بھائی تھے، حضرت عاتقہ بنت عبد المطلب کے بیٹے تھے۔ چونکہ تکلیفیں بہت اٹھائی تھیں، ان حضرات نے زمانہ جاہلیت میں گستاخیاں بہت کی تھیں، اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حضرات آئے تو ان سے ملنے سے معذرت کر لی اور یہ فرمایا کہ میں ان سے نہیں ملتا، لیکن ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی سفارش کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تکالیف کا ذکر فرمایا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کی رحمت سے، آپ کی جود و سخا سے غیر بھی محروم نہیں ہے، تو یہ تو پھر بھی آپ کی پھپھی کے بیٹے ہیں اور دوسرے آپ کے رضائی بھائی ہیں، تو اس وجہ سے ان کو تو ضرور آپ معاف فرمائیں اور ان کے اوپر بھی رحم فرمائیں۔ چنانچہ ان کی سفارش اور پرزور اصرار کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو اپنی مجلس میں آنے کی اجازت دے دی، اور یہ دونوں حضرات جیسے ہی آپ کی مجلس میں پہنچے فوری طور پہ آپ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئے۔ لیکن جو تکالیف پہنچ چکی تھیں اور جو گستاخیاں ہو چکی تھیں، اس کی شرم و حیا کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ حضرات پوری زندگی آنکھ اٹھا کے دیکھا نہیں کرتے تھے، اور
اپنے اشعار کی صورت میں انہوں نے یہ بھی عزم کیا کہ جو بھی معاملات ہوئے ہیں پہلے، اب ہم ان کے بدلے میں کوشش کریں گے کہ اسلام کی مدد میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت میں بھی کچھ ایسے اقدامات کریں کہ جن کی وجہ سے ہمارے جو پہلے کے گناہ ہیں، جو گستاخیاں ہیں، وہ معاف تو پہلے ہی ہو چکی ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمایا تھا کہ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام لانے سے پہلے کے جو گناہ ہیں اور جو بھی گستاخیاں ہیں، جو بھی معاملات ہیں، وہ سارے کے سارے ختم کر دیتا ہے اور مٹا دیتا ہے، لیکن وہ جو اس کا ایک اثر باقی تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے اوپر بھی تھا پہلے، اسی وجہ سے آپ ان کو اجازت بھی نہیں دے رہے تھے، اس کو ختم کرنے کے لیے ان حضرات نے یہ عزم کیا تھا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں آپ کے ایک مقام قدید بھی آیا، یہ بھی ایک جگہ کا نام ہے، اور اس کے بعد وہاں سے چل کے عشاء کے وقت آپ مر الظہران کے نام سے ایک جگہ ہے، وہاں پہ پہنچے اور وہاں پہ پڑاؤ ڈالا اور لشکر کو حکم دیا کہ اپنے اپنے خیموں کے سامنے آگ جلاؤ۔ غالباً مقصد یہ تھا کہ جو بھی کفار ہیں ان کے جاسوس اگر یہاں پہ آ کے دیکھیں گے تو انہیں یہ بات معلوم ہو کہ محمد ایک بہت بڑا لشکر لے کے آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ اپنی قوم کو جا کے خبردار کر دیں تاکہ ان کی قوم اور قریش اور دیگر قبائل مقابلے پہ آنے کی ہمت ہی نہ کریں اور مکہ مکرمہ بغیر کسی قتل و قتال کے اور خون بہائے فتح ہو جائے۔ چنانچہ اس کی وجہ سے بہت فائدہ ہوا، اور ابو سفیان ابن حرب، بدیل ابن ورقہ اور حکیم ابن حزام جب مکہ مکرمہ سے باہر نکلے اور خبر لینے کے لیے کہ محمد کا لشکر آ رہا ہے یا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو دیکھا کہ کچھ دور ایک جگہ پہ آگ ہی آگ جل رہی ہے، جو کہ ایک بڑے لشکر کا پیش خیمہ ہے، اور اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ ایک بہت بڑا لشکر یہاں پہ موجود ہے۔ ابو سفیان نے پوچھا کہ یہ کس کا لشکر ہے، کون سی جماعت ہے؟ بدیل نے کہا کہ شاید بنو خزاعہ ہیں، لیکن ابو سفیان نے کہا کہ بنو خزاعہ کے پاس تو اتنا بڑا لشکر موجود نہیں ہے۔ ابھی یہی تحقیقات وہ کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کے آس پاس جو نگران مقرر فرمائے تھے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، انہوں نے ان حضرات کو دیکھ لیا اور ابو سفیان کو گرفتار کر لیا، اور گرفتار کر کے انہیں اپنے ہمراہ لے جانے لگے۔ ابو سفیان نے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو اور یہ جو لشکر ہے یہ کس کا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ لشکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور ہم حضرات صحابہ کرام ہیں، ان کے ساتھی ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو سفیان کو کسی طرح دیکھ لیا۔ ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے ابو سفیان کو اپنے پیچھے خچر پہ بٹھایا اور بٹھا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلے، اور راستے میں دکھاتے جا رہے تھے کہ یہ دیکھو یہ لشکر ہے آپ کا، یہ فلاں قبیلہ ہے، یہ فلاں قبیلہ ہے، یہاں تک کہ جب حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی ابو سفیان کو دیکھا تو ایک نعرہ لگایا اور یہ کہا کہ یہ ابو سفیان اللہ اور اس کے رسول کا دشمن الحمدللہ بغیر کسی عہد اور اقرار کے ہمارے ہاتھ آ گیا ہے۔ چنانچہ یہ کہہ کے تلوار لے کے ابو سفیان کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا تو فوری طور پہ خچر کو وہاں سے بھگا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور ساتھ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیچھے پیدل اپنی تلوار لے کے آ رہے تھے۔ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو وہی فرمایا کہ الحمدللہ اللہ اور اس کے رسول کا دشمن آج بغیر کسی عہد کے ہمارے ہاتھ میں آ گیا ہے، آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں۔ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے اس کو اپنی پناہ میں لے لیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں نے جس کو پناہ دی میں نے بھی اس کو پناہ دی، اور ساتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم دیا کہ ان کو اپنے خیمے میں لے کے جاؤ اور صبح پھر ان کو میرے پاس لے آنا۔
حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کیا اور پوری رات حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں رہے، اور حکیم ابن حزام اور بدیل ابن ورقہ جو ان کے ساتھ ہی گرفتار ہوئے تھے وہ تو فوری طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی مسلمان ہو گئے اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ صبح جب ہوئی تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان کو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مخاطب ہو کے فرمایا کہ افسوس ہے اے ابو سفیان، کیا وقت نہیں آ گیا کہ تو یقین کرے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ابو سفیان نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پہ فدا ہوں، آپ نہایت ہی حلیم ہیں، بردبار ہیں، کریم ہیں اور نہایت صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ خدا کی قسم اگر اللہ کے سوا کوئی معبود ہوتا تو آج ہمارے کچھ کام آتا اور آپ کے مقابلے میں میں اس سے مدد چاہتا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ وہی بات ارشاد فرمائی اور اپنی رسالت کا اقرار کرنے کا کہا۔ ابو سفیان نے پھر یہی جواب دیا اور پھر یہ کہا کہ مجھے اسی میں ذرا سا تردد ہے کہ آپ نبی ہیں یا نہیں۔ اس کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کو سمجھایا اور مسلمانوں کی حالت دیکھ کے ان کے درمیان رہ کے انہیں خود بھی اندازہ ہو گیا کہ اسلام ہی برحق دین ہے، چنانچہ وہ فتح مکہ سے پہلے ہی مسلمان ہو گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ ابو سفیان اس وادی کا سردار ہے اور یہ چاہتا ہے کہ کوئی فخر کی بات ہو اس کے لیے، تو آپ نے فرمایا کہ اس جا کے بتا دو کہ جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اس کو پناہ ہے اور اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ ابو سفیان نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے گھر میں تو سارے آدمی نہیں آ سکتے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جو حرم شریف میں پناہ لے لے گا اس کو بھی قتل نہیں کیا جائے گا۔ ابو سفیان نے کہا کہ وہ جو مسجد ہے اس میں بھی سارے مکہ والے نہیں آ سکتے۔ تیسرے نمبر پہ آپ نے فرمایا کہ جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھ جائے گا اور جنگ سے کنارہ کش ہو جائے گا اس کو بھی امن ہے۔ ابو سفیان نے کہا کہ ہاں یہ بات درست ہے۔ اس کے بعد اس میں وسعت بھی ہے، گنجائش بھی ہے۔ ابو سفیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ حضرت ابو سفیان کو ایک اونچی جگہ پہ کھڑا کریں جہاں سے اسلامی لشکر کو گزرنا ہے، تاکہ وہ پورے اسلامی لشکر کو دیکھیں اور ان کے دل میں اسلام کی جو حقانیت ہے وہ مزید بڑھ جائے۔ چنانچہ وہ لے کے انہیں کھڑے ہو گئے۔ ایک ایک قبیلہ اپنے اپنے جھنڈے کے ساتھ وہاں سے گزرتا رہا اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں بتاتے رہے کہ یہ کون کون موجود ہے اس میں۔ چنانچہ جب حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ انصار کے سردار تھے وہ وہاں سے گزرے تو انہوں نے یہ کہا کہ الیوم یوم الملحمہ الیوم تستحل الکعبہ، کہ آج لڑائی کا دن ہے، آج کعبہ میں قتل و قتال حلال ہوگا۔ چنانچہ یہ بات سن کے ابو سفیان گھبرا گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے یہ بات سنائی اور آپ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ تو مکہ والوں کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور مکہ کی جو جماعت ہے قریش ہے ان کو تو پیس دیا جائے گا آج۔ آپ نے فرمایا کہ سعد ابن عبادہ نے غلط کہا اور ان کے ہاتھ سے آپ نے جھنڈا لے کے انہی کے بیٹے قیس کو عنایت فرما دیا اور یہ فرمایا کہ الیوم، ساتھ میں یہ فرمایا کہ الیوم یوم المرحمہ یعز اللہ فیہ قریشہ، کہ آج تو رحمت کا دن ہے اور رحم کا دن ہے اور آج اللہ تعالیٰ کی طرف سے قریش کو عزت بخشی جائے گی۔ چنانچہ بعد میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے رخصت ہو کے مکہ مکرمہ واپس آ گئے اور وہاں پہ جا کے لوگوں میں اعلان کیا کہ جو میرے گھر میں پناہ لے گا اس کو بھی امن ہے، جو حرم شریف میں جا کے پناہ لے لے گا اس کو بھی امن ہے، اور جو اپنے گھر کے دروازے بند کر کے اندر بیٹھ جائے گا اس کو بھی امن ہے۔ ان کی جو بیوی تھی ہند ان کا نام تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سخت دشمن تھیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو بوڑھا آدمی ہے اس کا تو لگتا ہے کہ دماغ خراب ہو چکا ہے، اور لوگوں سے کہا کہ اس کی بات پہ یقین نہ کرو۔ لیکن حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بار بار لوگوں کو یہ بات سمجھائی اور بتایا کہ اتنا بڑا لشکر پہنچ چکا ہے تو لوگوں کو بات سمجھ میں آ گئی اور پھر فوری طور پہ لوگ مسجد حرام اور اپنے اپنے گھروں کی طرف بھاگ اٹھے تاکہ وہاں پہ جا کے دروازے بند کر لیں اور امن حاصل کر سکیں۔ ابو سفیان نے اپنی بیوی ہند سے کہا کہ خیریت اسی میں ہے
کہ تو اسلام لے آ ورنہ تو بھی ماری جائے گی، اور جا کے اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھ جا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد مقام قدا کی جانب سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، اور مختلف لشکر کو آپ نے مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا۔ مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کا ایک بالائی راستہ تھا، ایک نیچے کا راستہ تھا، اور اسی طرح تین حصوں میں تقسیم کر کے آپ نے اپنے ایک لشکر کو بالائی حصے سے داخل فرمایا، ایک کو نیچے والے راستے سے داخل فرمایا، تاکہ ہر طرف سے لشکر داخل ہو، اور اس میں اگر کوئی فتنہ اور فساد مچانے والے لوگ موجود ہیں انہیں یہ معلوم ہو جائے کہ یہ اتنا بڑا لشکر ہے، اور وہ اس کا مقابلہ کرنے کے بجائے وہاں سے بھاگنے میں عافیت محسوس کریں، اور مکہ مکرمہ بغیر کسی قتل و قتال کے فتح ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام قدا کی جانب سے داخل ہوئے تو کعبۃ اللہ کی تکریم و تشریف اور عزت کی وجہ سے اور اپنی تواضع کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سر نیچے جھکا ہوا تھا، اور اتنا زیادہ جھکا ہوا تھا کہ آپ جس اونٹ پہ سوار تھے اس کی جو لکڑی ہے کجاوے کی وہ آپ کی داڑھی کے ساتھ مس ہو رہی تھی، چھو رہی تھی۔ اتنی زیادہ تواضع کے ساتھ آپ داخل ہوئے، اور عام طور پہ فاتحین میں جو تکبر ہوتا ہے اور غرور ہوتا ہے وہ بالکل بھی آپ کے اندر موجود نہیں تھا، بلکہ اس کے مقابلے میں تواضع ہی تواضع تھی، اور آپ سورہ فتح کی تلاوت فرما رہے تھے، جو کہ میں نے خطبے میں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما وینصرک اللہ نصرا عزیزا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ مکہ مکرمہ میں فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے تو تمام لوگ تو آپ کو دیکھ رہے تھے، لیکن آپ تواضع کی وجہ سے سر جھکائے ہوئے تھے، اور ساتھ میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ وہ دن ہے جس کا اللہ نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا، اور پھر سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ آپ نے تلاوت فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس مقام سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تھے وہ بالائی راستہ تھا، اور حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مسلمان ہو چکے تھے اس سے پہلے ہی، انہیں آپ نے مقام قدا جو کہ حمزہ کے بغیر ہے وہاں سے، یعنی جو مکہ مکرمہ کا نیچے کا جو راستہ تھا وہاں سے داخل ہونے کا حکم فرمایا، اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر کے ساتھ بالائی طرف سے داخل ہونے کا ارشاد فرمایا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی تاکید فرما دی کہ تم لوگوں کو خود اپنی طرف سے قتل و قتال کی ابتدا نہیں کرنی، ہاں اگر کوئی تمہارے اوپر حملہ کر دے تو پھر اس صورت میں تم قتل و قتال کر سکتے ہو۔ چنانچہ جب آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، اور آپ نے غسل کر کے 8 رکعت وہاں پہ نماز ادا فرمائی، اور یہ چاش کا وقت تھا۔ چنانچہ اس کے بعد سے لے کے آج تک جب کوئی بھی مسلمان فاتح کسی شہر کو یا کسی علاقے کو فتح کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے طور پہ وہ وہاں پہنچ کے 8 رکعت ادا کرتا ہے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو زندہ کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مدائن کو فتح کیا اور کسریٰ کے محل میں ایوان میں داخل ہوئے تو آپ نے وہاں پہ ایک ہی سلام کے ساتھ 8 رکعتیں ادا فرمائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ فرمایا۔ نماز سے فارغ ہو کے آپ شعب ابی طالب میں تشریف لے گئے، اور وہیں پہ آپ نے حکم دیا تھا کہ میرا خیمہ نصب کیا جائے۔ یہ وہی گھاٹی تھی کہ جس میں قریش کے بائیکاٹ سے مجبور ہو کے مسلمانوں نے پناہ لی تھی، اور ایک لمبے عرصے تک کے لیے مسلمانوں کو گویا وہاں محصور اور نظر بند کر دیا گیا تھا، اور مسلمان بھوک اور پیاس کی حالت میں وہاں پہ تڑپتے رہتے تھے، اور قریش کے کفار ان کی حالت دیکھ کے خوش ہوا کرتے تھے۔ اسی جگہ پہ آپ نے اپنا خیمہ لگوایا تاکہ یہ بات معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو فاتحانہ انداز میں اس حالت میں لا کے ٹھہرایا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انصار کو بلا کے یہ فرمایا
کہ قریش نے کچھ اوباش لوگ تمہارے مقابلے کے لیے جمع کیے ہیں، وہ اگر تمہارے مقابلے پہ آ جائیں تو انہیں کھیتی کی طرح کاٹ کے رکھ دینا۔ چنانچہ صفوان ابن ابی امیہ اور اکرمہ ابن ابی جہل اور سہیل ابن عمر نے مقام خندمہ میں کچھ اوباشوں کو جمع کیا تھا۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب مقابلہ ہوا تو کچھ دیر مقابلہ ہوا، 2 مسلمان شہید ہوئے، کفار کی ایک بڑی جماعت قتل ہوئی اور باقی لوگ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے، اور یہ اس کے بعد پھر الگ سے مزید کوئی قتل و قتال پیش نہیں آیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے بعد اور اس سے پہلے بھی امن و امان آپ دے چکے تھے، اور یہ وہ لوگ تھے جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امان دینے کے بعد بھی فتنہ اور فساد مچانے کے لیے مسلمانوں کے مقابلے میں آئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی اور وہ کسی بھی طرح مسلمانوں کو مغلوب نہیں کر سکے۔ اس کے بعد آپ مسجد حرام میں داخل ہوئے اور خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حرم میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ خانہ کعبہ کے گرد 360 بت رکھے ہوئے ہیں۔ آپ ایک ایک بت کی طرف چھڑی سے اشارہ کرتے تھے اور یہ پڑھتے جاتے تھے جہاں الحق و زہق الباطل، اور بت یہ سنتے ہی اور چھڑی کا اشارہ کرتے ہی اوندھے منہ گر جایا کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ جب حرم شریف میں داخل ہوئے تو جس اونٹنی پہ آپ سوار تھے اسی اونٹنی پہ سوار ہونے کی حالت میں ہی آپ نے طواف فرمایا، اور طواف کے بعد عثمان ابن ابی طلحہ جن کے پاس خانہ کعبہ کی کنجی اور چابی موجود تھی ان کو بلایا اور ان سے چابی لے کے بیت اللہ کو کھولا گیا تو دیکھا تو ان کے اندر تصویریں موجود ہیں۔ آپ نے ان تمام تصویروں کو مٹانے کا حکم دیا، اور جب تمام تصویریں مٹا دی گئیں اور زمزم سے اس جگہ کو دھو دیا گیا تو اس کے بعد آپ بیت اللہ میں داخل ہوئے اور وہاں پہ آپ نے نماز ادا فرمائی، اور بیت اللہ کے تمام گوشوں میں پھر کے تکبیر کی آوازوں سے اس کو منور کیا، اور اس وقت حضرت بلال اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کے ہمراہ تھے۔ جب فارغ ہوئے وہاں سے باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ مسجد حرام لوگوں سے بھری ہوئی ہے، اس میں ظاہر ہے 10,000 کا لشکر تو آپ کے ساتھ خود موجود تھا، باقی بھی لوگ تھے جو اس انتظار میں تھے کہ دیکھیں ہمارے بارے میں کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ آپ نے خانہ کعبہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے ایک مختصر سی تقریر فرمائی، اور اس میں یہ فرمایا کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اس میں آپ نے یہ فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد کی اور دشمنوں کی تمام جماعتوں کو اس نے تنہا شکست دی، اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ جتنی بھی خصلتیں ہیں، عادتیں ہیں، چاہے جانی ہوں یا مالی ہوں، وہ ساری کی ساری میرے قدموں کے نیچے ہیں، سب لغو اور باطل ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی سن لو کہ جو شخص قطعاً قتل کیا جائے گا کوڑے سے یا لاٹھی سے، اس کی دیت دی جائے گی اور خون بہا دیا جائے گا، اور اس کی دیت 100 اونٹ ہوں گے جن میں سے 40 اونٹنیاں حاملہ ہوں گی۔ اور اس فرمایا کہ اے قریش کی جماعت، اللہ تعالیٰ نے جاہلیت کے غرور کو اور آباء و اجداد کے فخر کو باطل کر دیا ہے، اور ساتھ میں آپ نے مزید بھی باتیں ارشاد فرمائی، اور آخر میں یہ فرمایا کہ میں تم سے وہی کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، تم پر آج کوئی عتاب اور ملامت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ تھا، جو کہ ایک طویل عرصے ظلم و ستم سہنے کے بعد جب فاتحانہ انداز میں آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو آپ نے خانہ کعبہ کے دروازے میں کھڑے ہو کے عنایت فرمایا تھا، اور اس خطبے میں نہ کہیں سے کوئی غرور و تکبر کی بو آتی ہے اور نہ ہی کسی فاتح کا سا لہجہ ہمیں محسوس ہوتا ہے، بلکہ اس میں تو تواضع ہی تواضع ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کی بلندی کی باتیں ہیں، اور قومیت حسب نسب کے اوپر ایک اس کو مٹانا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کے فخر و غرور کو ختم کرنے کی باتیں ہیں، اور آخر میں عام معافی کا اعلان ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ تھا جو آپ نے مکہ مکرمہ میں فاتحانہ داخل ہو کے عنایت فرمایا تھا، اور اس خطبے کے روح سے تمام کے تمام لوگوں کو آپ نے بری فرما دیا تھا، سوائے ان 15 لوگوں کے
کہ جن کے بارے میں آپ نے خاص طور پہ قتل کا حکم عنایت فرمایا تھا، صادر فرمایا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گستاخی میں بہت زیادہ آگے بڑھے ہوئے تھے اور آپ کو تکالیف پہنچانے میں حد سے آگے گزر چکے تھے۔ لیکن ان 15 میں سے بھی بہت سو نے اسلام قبول کر لیا اور ان کو پھر قتل نہیں کیا گیا، اور کچھ کو ان میں سے مطلب گنتی کے چند لوگوں کو قتل کیا گیا، جس کا ذکر انشاءاللہ اگلے سبق میں آئے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔